بیان سے پہلے چھوٹی سی بات، آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں گرمی سے۔ تو اتنا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر سال ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، بھئی اس سال ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ پچھلے 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ گرمی ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس سال ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ 40 سال میں ہم نے ایسی گرمی نہیں دیکھی۔ اس لیے اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں نا ایک لچک رکھی ہے، ماحول کے حساب سے اس کی باڈی اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں۔ ہم جب سردی میں بیٹھتے ہیں ہماری باڈی فوراً اپنے آپ کو سردی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، گرمی میں بیٹھتے ہیں گرمی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو چند دن لگتے ہیں، اس کے بعد عادی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں جس کو بھی دیکھ رہا ہوں وہ گرمی بیٹھا نہیں جا رہا، کبھی یوں ہل رہا ہے کبھی یوں ہل رہا ہے۔ بھائی بس کرو یار، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ پسینہ نکل رہا ہے جو، تو نکلنے دو پسینہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ پسینہ بھی نکالنے کے لیے رکھا ہے، تو یہ نکلے گا تو تب یہ سیٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، فطرت سے مت لڑو۔ اگرچہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی میں مولانا آدمی ہوں، میں کیوں میڈیکل سائنس کے اور صحت کے نسخے بتاؤں آپ کو، لیکن آدمی سٹریس میں جاتا ہے، ہر آدمی منہ پہ یہی اوف گرمی، اوف بہت گرمی ہو رہی ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے، ایسے ہل رہے ہیں، کوئی یوں یوں ہل رہے ہیں، ایک جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں رہے ہیں۔ گرمی، سردی، یہ سب ہماری باڈی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا اور پینا اور نیند۔ گرمی میں گرمی کا لگنا ضروری ہے، سردی میں سردی کا لگنا ضروری ہے۔ سردیوں میں سردی لگنے دو تھوڑی سی، ہاں ایک حد تک، ایسا نہ ہو کہ صبح کڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، ایک حد تک۔ گرمیوں میں گرمی لگنے دو۔ آپ کو پتا ہے گرم علاقوں کے لوگ جو ہے نا، یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی طرف سے پھینک نہیں رہا، گرم علاقوں کے لوگوں میں اکثروں کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہماری باڈی کا پسینہ نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو حرکت کی بنیاد پہ رکھا ہے۔ یہ جو پوری کائنات کا جو میکینزم ہے نا، یہ چل رہا ہے حرکت پہ۔ کیا خیال ہے؟ یہ کس پہ چل رہا ہے؟ موومنٹ۔ کوئی بھی چیز ایک جگہ ٹک جائے گی تو اس کا زوال شروع۔ کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایک جگہ ٹک گئی نا تو اس کا زوال شروع۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کہتے ہیں زمین اور رات کے اختلاف میں، دن رات کے عدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ دن ہے تو دن ہی رہے، رات ہے تو ہمیشہ رات ہی رہے؟ پھر کبھی دن لمبے راتیں چھوٹی، دن چھوٹے راتیں لمبی۔ تو اس کائنات میں اللہ نے رکھا کیا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں۔ اس کائنات میں اللہ نے کیا رکھا ہے بھائی؟ اختلاف رکھا ہے نا اس کائنات۔ تو اگر ایک جگہ پہ ٹکاؤ آ گیا نا، اب لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو ٹیمپریچر بھی اوپر نیچے ہوتا رہے، یہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ کبھی 0 پہ چلا گیا، کبھی ہوتے ہوتے 40 ڈگری، لوگ گرمی میں پگھل رہے ہیں۔ یہ اختلاف رہے گا تو آپ مینٹلی بھی صحت مند رہو گے اور فزیکلی بھی بولو صحت مند رہو گے۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا، یہ تو گرمی سردی کے اختلاف ہے، اس کو تو اللہ نعمت کے طور پہ قرآن میں بیان کر رہا ہے جگہ جگہ، یہ نعمت ہے اللہ کی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ اے سی کو سیٹ کر دیا 24 پہ یا 27 پہ۔ اللہ نے کائنات کے زمین کے ٹیمپریچر کو ایک جگہ سیٹ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ بھی تو چاہتا کہ پوری زمین کا ٹیمپریچر، فرشتوں سے کہتا 26، کسی کو 27 پسند ہے، کسی کو 26، کسی کو 28، اس کے لگ بھگ ہم گھوم رہے ہوتے ہیں۔ 27 پہ اس کا ٹیمپریچر کیا کر دو؟ فٹ کر دو۔ پھر اللہ قرآن میں آیتیں نازل کرتا، دیکھو میں نے زمین کے ٹیمپریچر کو 27 پہ فٹ کر دیا تاکہ 28 والے بھی خوش رہے اور 26 والے بھی خوش رہے، 24 والوں کو بھی زیادہ ٹینشن نہ ہو۔ تھوڑا ہی فرق ہے نا۔ تو یہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ 27 پہ میں نے ٹیمپریچر فٹ جو ہے نا اس کو فکس کر دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے۔ نا 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 نا، اللہ نے کہا نشانیاں ایک جگہ فکس ہونے میں نہیں ہے، عدلنے بدلنے میں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کس میں ہے ٹیمپریچر؟ دن رات کے عدلنے بدلنے سے ٹیمپریچر بھی تو چینج ہوتا ہے نا۔ جب دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، ٹیمپریچر گرتا ہے۔
جب دن لمبے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے. آج کل جون ہے نا یہ, تو ٹیمپریچر کیا ہو رہا ہے, بڑھ گیا. دن بہت لمبے ہو گئے تو ٹیمپریچر بڑھ گیا. تو یہ جو اللہ نے اختلاف پیدا کیا ہے, کبھی ٹیمپریچر نیچے جا رہا ہے کبھی ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں, اپنے دفتر میں, اپنے گھر میں, مسجدوں میں, ہر جگہ 26 پہ آپ نے کیا کر دیا, فکس کر دیا. تو ایک طرح سے یہ فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اے سی کا, میں یہ نہیں فتویٰ دے رہا کہ اے سی کا استعمال ناجائز ہے, ایئر کنڈیشن کا آپ استعمال کریں, لیکن فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. تو فطرت انتقام, آگے جملہ مکمل کرو, لے گی. فطرت کیا کرے گی؟ انتقام. اس سے آپ کی اسٹریس ختم نہیں ہوگی, اسٹریس بڑھے گی. اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, ٹینشن بولو بڑھے گی. اس لیے گرمیوں میں گرمی کو انجوائے کرو, پسینہ نکالو, کوئی بات نہیں. پسینے کے بعد نہانے کا اپنا مزہ ہے. پہلا ہوتا ہے تو نہانے میں مزہ آتا ہے, پسینے کی اسمیل آئے گی کپڑوں سے, جسم سے, پھر جا کے نہاؤ گے, دوسرے کپڑے پہنو گے ہلکے. دیکھو میں بغیر بنیان کے کرتا پہن کے بیٹھا ہوں, اس کا اپنا مزہ ہے, ہلکا پھلکا. سردیوں کا اپنا مزہ ہے, آدمی کیسے گرم گرم کپڑے پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ یہ ٹاپک تو ڈاکٹروں کا ہے, لیکن ڈاکٹر شاید زیادہ بول نہیں رہے ہیں اس پہ. اور مذہب کا اس لحاظ سے ہے یہ ٹاپک کہ اللہ تو اختلاف کو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف نعمت ہے, اور ہم اس اختلاف کو عذاب اور زحمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, اتنی گرمی بھی نہیں ہونی چاہیے, اتنی سردی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ میاں کو چاہیے ہم سے پوچھ کے موسم بھیجا کرے, ہم سے پوچھے بھی اتنا ٹیمپریچر ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں ہمارا چونکہ ایکچولی پسینہ نکلتا ہے. جب پسینہ نکلتا ہے تو کپڑے گندے ہوتے ہیں اور ایک بے چینی ہوتی ہے. تو پھر ہمیں دیکھو گوروں نے کیا اٹھ پٹانگ حرکتیں کی ہوئی ہیں. یہاں کے ایک فارم ہاؤس تھا, وہاں ہم ورک شاپ کے لیے گئے تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں ہم جب کیا نام ہے سوئمنگ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ ایک وہ ہوتا ہے, وہ نام ہی بھول گیا, فضول چیزوں کے الحمدللہ نام یاد ہی نہیں ہوتے. اسٹیم بات, ایسا ہی ہے نا, اسٹیم بات. اس میں آپ کو قمیض اتار کے پتھروں پہ بٹھا دیں گے, وہاں اسٹیم لے رہے ہیں آپ کو. میں نے کہا یہ کیا چھچور بنا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کی باڈی کے مسل کیا ہوں گے, کھلیں گے, اور اس سے آپ کو پسینہ نکلے گا. میں نے کہا بھائی ہم ویسے ہی پسینہ نکال لیں گے, اس تکلف کی ہمیں ضرورت بولو نہیں. یہ گوروں کے چوچلے ہیں جن کے پاس دھوپ نہیں ہوتی, جن کے پاس پسینہ نکالنے کے لیے ان بیچاروں کے پاس موسم ہی نہیں ہے پسینے والا. یہ تو عذاب ہے ان کے لیے. اللہ میاں نے نا جتنے اچھے اچھے علاقے تھے سارے شروع میں مسلمانوں کو پکڑا دیے ہیں. مشرق وسطیٰ میں سید الانبیاء کو, پیغمبر کو بھیجا اللہ نے. مڈل ایسٹ میں بالکل مشرق کے وسط میں بھیجا, جو جس کو کہتے ہیں نا پرائم لوکیشن, زمین کی کیا تھی وہ پرائم لوکیشن تھی, جہاں پیٹرول بھی سب سے زیادہ, موسم بھی آتے ہیں. اور شام میں بھیجے اللہ نے بہت سارے پیغمبر, وہاں بھی چاروں موسم بھرپور طریقے سے آتے ہیں. تو اسلام ادھر مشرق وسطیٰ میں آیا اور مسلم فوجیں فتح کرتے کرتے جو زمین کے بہترین علاقے تھے جہاں چاروں موسم بھرپور آتے تھے, گرمی میں پسینہ بھی, سردیوں میں ٹھٹر بھی رہے ہیں, خزاں بھی, بہار بھی, یہ سارے علاقوں پہ اللہ نے کس کا قبضہ کرا دیا؟ مسلمانوں کا. تو یہ جو تھے اسلام دشمن قوتیں تھیں, یہ پرے بڑھتے چلے گئے. یہ کہاں چلے گئے؟ پڑے پرے ہوتے ہوتے اٹلی کے کہیں ادھر, پھر وہ جرمنی, وہ فرانس, یہ سارے کنارے پہ نہیں ہوتے بھائی. ایک باغ ہے جس میں آپ نے مقابلہ کیا تو وہ ادھر ادھر لوگ کناروں پہ, ان کو چپلوں والی جگہ ملی تھی زمین میں. بھائی ایک وی آئی پی ہوتا ہے نا, جب آپ کرکٹ میچ دیکھنے جاتے ہو کچھ وی آئی پی ہوتی ہے, کچھ بیچارے غریب غربا ہوتے ہیں, ان کو کون سی جگہ ملتی ہے؟ چپلوں کی جگہ ملتی ہے, وہیں کھڑے ہو کر میچ دیکھ رہے ہوتے ہو. تو مسلمانوں نے اتنی زبردست حکومتیں کی ہیں, خلافتیں چلی ہیں, تو ساری جو پرائم لوکیشن تھی اس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اور ان بیچاروں کو چپلوں والی جگہ ملی ہے. سمجھتے ہو؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم پھر اپنی حماقتوں سے اتنی خوبصورت جگہوں پہ بھی غریب بن کے بیٹھ گئے, اور یہ چپلوں والی جگہوں پہ بھی ترقی کر کے ہمارے باپ بن گئے.
سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لیکن جگہ ہمیں ملی ہے اچھی، ان کو اچھی جگہ نہیں ملی. امریکہ تو دریافت ہی بعد میں ہوا ہے نا، پہلے دریافت ہوتا تو وہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آ جاتا. آبادی تھی نہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کسی کو اس کا، ورنہ وہ بھی کس کے حصے میں آتا، وہ بھی مسلمان. امریکہ میں آتے ہیں چاروں موسم، لیکن غیر مسلم کینیڈا دیکھ لو، ڈی فریزر میں کسی کو لے جا کے بٹھا دو. میں وہ لوگ بتاتے ہیں نا -30 -40 ٹیمپریچر، میں کہتا ہمارے فریج میں آ کے بیٹھ جا بھائی، اس سے اچھا ٹیمپریچر ملے گا تمہیں. اتنا خراب ہمارے ڈی فریزر کا ٹیمپریچر. منہ سے بول لو مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے، خالی آپ کو نہیں لگ رہی ہے. پھر بھی میں بول رہا ہوں نا، آپ سمجھ رہے ہو خالی آپ ہی کو لگتی ہے گرمی، ہمیں نہیں لگتی. لیکن ہم انجوائے کرتے ہیں، اتنا ٹینشن میں نہیں آتے، ہلتے نہیں ہیں اتنا جتنا آپ لوگ ہل رہے ہو. تو جو بہترین لوکیشن والے ایریے تھے مسلمانوں کے کھاتے میں آ گئے، جو بالکل خراب جہاں میں ناروے میں بھی یورپ گیا تھا نا 1.5 سال پہلے، 1 مہینے کے پروگرام پہ گیا تھا میں. 1 مہینے کے لیے میں نے سامان وامان پیک کیا تھا زبردست. بھائی اتنا دور جا رہے ہیں، اتنا خرچہ ہو رہا ہے، تو 1 مہینہ تو آدمی پھر یورپ کے شینجن ویزے پہ کئی سارے ملک ہیں، سب کو کور کرنا تھا. لیکن میں 15 دن سے زیادہ ٹھہر نہیں. کیوں؟ ابے دھوپ چاہیے بھائی. دھوپ مارکیٹ سے کیا چل رہی تھی؟ شارٹ. اتنی لمبی لمبی راتیں، دن ہی نہیں نکل رہا یار، بس کرو نکالو ہمیں یہاں سے. بھاگ کے آئے ہم. خدا کی قسم کراچی میں ایسا مزہ آیا نا، سردیاں تھی، میں جب واپس پہنچا ہوں ایسی ٹھنڈی دھوپ سردیوں میں کراچی کی یار. نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ. گندگی اپنی جگہ کراچی کی، یہ تو نیچر نہیں ہے، یہ تو ہمارے کرتوت ہیں. پھر بھی یار دھوپ تو مل رہی ہے نا. اتنا مزہ آ رہا تھا دھوپ میں یار، دیکھو آنکھیں روشن ہو گئیں، اسٹریس ختم ہو گئی. تو اللہ میاں نے بار بار قرآن میں بیان کیا، یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. دن رات میں بھی اختلاف رکھا ہے. ایک ہی جگہ اللہ نے سورج کو روک کے نہیں رکھا. صبح کے وقت الگ انسان کی فیلنگ ہوتی ہے، فجر کے وقت، پھر 10-11 بجے کے وقت فیلنگ بولو پوری. یہ جو سورج ہے نا، اس سے ہماری باڈی اور ہمارا دماغ کیا ہے؟ کنیکٹ ہے. دیکھو مرغیاں جو ہے نا، مرغیاں یہ ہمیشہ دھوپ روشنی میں انڈا دیتی ہیں. اگر آپ ان کو تمام چیزیں پرووائڈ کرو، لگژری لائف دو، صرف روشنی چھین لو ان سے، انڈا دینا چھوڑ دے گی. تو بھائی حالانکہ وٹامن ڈی کے انجیکشن بھی لگ رہے ہوں اس کو جو دھوپ سے ملتے ہیں، سب کچھ دو آپ اس کو، دھوپ چھین لو. مرغی انڈے کی کیا کر دے گی؟ اسٹرائک. بولے گی سب کچھ ملے گا انڈے کے علاوہ. تو مرغی اگر انڈا ہی نہ دے تو وہ کس کام کی بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو تو رکھا ہی انڈے کے لیے. وہ چوہا نہ پال لے آدمی؟ کیا خیال، بلی پال لے، پھر کتا پال لے. کیوں نہیں ہم کتے بلی پالتے؟ اس لیے کہ وہ انڈے نہیں دیتے. آپ صرف روشنی چھین لیں مرغی سے، سن لائٹ چھین لیں، وہ انڈا مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ شارٹ. اس پہ ریسرچ ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا. جیسے اچھا مرغی 2 دن یا 3 دن انڈا دینے کے بعد ناغہ کرتی ہے، 4 گھنٹے کے فرق سے انڈا دیتی ہے. دیکھو آج اگر اس نے صبح 8 بجے انڈا دیا ہے تو کل 8 بجے کے بجائے کب دے گی؟ 12 بجے. صحیح ہے نا؟ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس کو غور سے سنو. کل یہاں ماہر مرغیات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بہت پرندوں کا پتہ ہے. ہم نے بھی پرندے پالنا انہیں سے سیکھا ہے. خیریت سے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بہترین. یہ ماہر مرغیات ہیں، ماہر بہت کچھ کے ماہر ہیں، ابھی پھر بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں. اگلے دن 8 کے بجائے کتنے بجے انڈا دے گی؟ بولو 12 بجے. 4 گھنٹے کا فرق آ گیا نا. پھر اگلے دن انڈا دے گی 4 بجے. پھر اگلا دن انڈا دے گی 8 بجے. دینا چاہیے نہیں دے گی. کیوں؟ 8 بجے سورج مارکیٹ سے روشنی نہیں ہوتی، کیا کہ نہیں انڈا روک کے رکھے گی ایسی کی تیسی. بولے کسی کے باپ میں طاقت ہے انڈا نکال کے دکھائے. آپ بولو گے بھائی ہم تمہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، 4 گھنٹے کے وقفے سے ہم نے ایک کیلکولیشن کی بھی تھی، دو نا. پھر ہم کہیں چلو 1 دن کا ناغہ کر رہی ہے نا 4 گھنٹے کا، تو ہو سکتا ہے 12 بجے، 9 10 11 12 بجے دے دے. رات کو کتنے بجے دے دے؟ 4 کے بجائے ہو سکتا ہے 8 گھنٹے بعد دے. نہیں دے گی.
12 بجے بھی نہیں دے گی. آپ کہہ سکتے ہو 1 2 3 ہو سکتا ہے 4 بجے دے دے, صبح 12 گھنٹے کے وقفے سے دے دے, مرغی کیا کرے گی؟ نہیں. 4 بجے کے بعد 5 6 7 8 بجے اگلے دن جا کے پھر دے گی, کیونکہ سن لائٹ ہوگی اس وقت. نہیں آئی بات؟ تو ماہرین جو ہے نا, جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں, وہ کہتے ہیں جیسے سن لائٹ اور مرغی کا آپس میں کنیکشن ہے, اسی طرح انسان کی باڈی کا بھی سورج کی موومنٹ کے ساتھ بولو کنیکشن ہے. آپ اس کنیکشن کو آڑا ترچھا کرو گے تو ڈسٹربنس پیدا ہوگی, آپ کی باڈی احتجاج کرے گی. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں بات کیا لے کے چل رہا تھا, کدھر کو چلے گئے ہم؟ ہاں, تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو سسٹم بنایا ہے نا, گرمیوں میں گرمی, دیکھو پنجاب کے لوگ زیادہ صحت مند ہیں عام طور پہ کراچی سے. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں گرمی بھی ٹکا کے پڑتی ہے, سردی بھی ٹکا کے پڑتی ہے. اب وہاں صحت کے ایشوز کھڑے ہو گئے. میں پنجاب میں اپنے ریلیٹیوز میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 80 سال کے ہیں, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ 80 سال کے. ان کی جگتیں 80 سال میں ایسی ہیں جو 18 سال میں نہیں ہوتی. پنجاب میں جگتیں بھی بہت ہوتی ہیں نا, ایسے فریش, کوئی پرہیز وریز بھی نہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی میں گرمیوں میں بہت گرمی میں کو انجوائے کیا انہوں نے, سردیوں میں کیونکہ اے سی نہیں تھا, ایئر کنڈیشن نہیں تھا ان کے زمانے میں. لیکن اب جو نئی جنریشن پنجاب میں مارکیٹ میں آئی ہے, ان کی صحتوں کا بیڑا غرق, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے جو قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو اختلاف ہم نے کائنات میں رکھا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, انہوں نے کہا یہ نہیں, ٹیمپریچر 24 ہونا چاہیے. سردیوں میں ہیٹر پہ آ گئے اور گرمیوں میں اے سی پہ آ گئے, ٹھیک ہے نا. 24 سے نہ اوپر جائے گا نہ نیچے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, پھر میرے حساب سے نہیں چلتے, اپنے حساب سے چلو, پھر بعد میں پریشان مت ہونا. تو انسان اپنے حساب سے چلنا شروع ہو گیا. اب وہ پھر جب اپنے حساب سے چلے گا تو پھر وہی ہوگا, 20 قسم کی بیماریاں, کوئی جوڑوں میں درد, کسی کے پھیپھڑوں کے مسئلے, کسی کے کڈنی کے مسئلہ. اتنے کڈنی وڈنی کے مسئلے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, وزن بڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسائل. تو اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی محنت مشقت کا عادی ڈالو. سمجھتے ہو؟ تھوڑا گرمیوں میں گھمایا کرو ان کو, ایک دم نہیں ہائے میرا بچہ گرمی لگ گئی, ہائے بات کچھ نہیں ہوتا بچے کو. ہم تو اتنی شدید دھوپوں میں گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے تھے, کیونکہ سردیوں میں نہیں موقع ملتا تھا. سردیوں میں تو سب باہر نکلے ہوئے, گرمیوں میں سب گھروں میں دبکے میں بیٹھے ہوتے تھے. تو گرمی میں ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو پسینہ نکالو, اپنے آپ کو عادی بناؤ ان چیزوں کا. ہاں ایک حد تک ہے, ظاہر ہے اس سے زیادہ آپ جاؤ گے تو اللہ میاں نے بھی ایک باڈی میں ایک طاقت رکھی ہے نا, تو بہت زیادہ ہو گیا. وہ ORS کی پانی لے کے گھوما کرو ساتھ میں احتیاطاً, کہ ایسا نہ ہو ایک دم ہی کلٹی نہ ہو جائے. لیکن عادت ڈالو دھوپ میں چلنے کی, دوڑنے کی, بھاگنے کی. بھائی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے پسینہ نکالو نہیں بلکہ دبا کے نکالو. سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے اس گرمی میں تمہیں اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کا موقع دیا. جو سردیوں میں کھاتے رہے ہو نا اتنا کچھ, اللہ نے موقع دیا اس کو پگھلا کے نیچرل طریقے سے پسینہ بنا کے نکال دو. اور آپ اس پسینے سے کو نکالنے سے بچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو تو پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ پروگرام کیا ہو جائے گا؟ اس گرمی میں بھاگو دوڑو. میں آپ کو, ہاں جن کو عادت نہیں ہے وہ پھر ORS کی بوتل لے کے بھاگے, کیونکہ بڑھ بھی سکتے ہیں, وہ عادت نہیں ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ پسینہ نکلے, ڈی ہائیڈریشن ہو, انا للہ ہی ہو گیا, پھر میرا بیان جنازے پہ چلا رہے. انہوں نے کہا تھا کہ بھاگو دوڑو. عادت نہیں ہے تو پھر باڈی کو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اچھا یہ بھی ایک بات میں آپ سے عرض کروں, نوجوانوں سے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, اس گرمی کو انجوائے کرو, لگاؤ گرمی, اس سے آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا. سردیوں میں سردی لگاؤ, جس حد تک برداشت کرتے ہو لگنے دو سردی, فائدہ ہوگا اس سے, نقصان نہیں ہوگا. ہاں ایک حد تک. گرمیوں میں گرمی لگاؤ, حتی الامکان کوشش کرو. پہلے زمانے کے جو اطباء اور حکیم تھے نا, آج بھی ہم نے ایسے حکیم دیکھے 100 سال کی عمریں ہیں, گرمیوں میں پنکھا بھی نہیں چلا رہے ہوتے وہ. آپ سمجھو گے بے وقوف ہیں ایک نمبر کے.
بیوقوف نہیں ہو، کہہ رہے ہیں گرمی اللہ نے رکھی اس لیے کہ تاکہ لگے. ہماری باڈی میں بہت سارے تغیرات آتے ہیں، سردیوں میں الگ طرح سے کام کرتی ہے، گرمیوں میں الگ طرح سے کام کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ہماری باڈی کے لیے ضروری ہیں. ہم جب دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، یہیں جوان ہوئے، یہیں ہماری شادیاں ہوتی ہیں، یہیں بچے ہوتے ہیں، یہیں ہم رزق کماتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں لوگوں کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں ایک ہم سے بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے. وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اسی کو اصل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کی اچھی صحت دیکھی، خیال ہوتا ہے کاش میری صحت بھی ایسی ہوتی. کسی کے پاس دولت دیکھی، کاش میرے پاس بھی ایسی دولت ہوتی. کسی کا گھر اچھا دیکھا، کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہوتا. یہ پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے، قوموں میں بھی، افراد میں بھی. فرد کی ترقی کی، جو فرد ہے، کوئی خاص شخص ہے، اس کی ترقی کی ڈیفینیشن بھی یہ کہ اس کی صحت اچھی، اس کے پاس پیسہ زیادہ، گھر اچھا، خوراک اچھی، عزت معاشرے میں. اور قوموں کا بھی یہی معیار ہے ہماری نظر میں کہ کوئی قوم معاشی لحاظ سے اسٹیبل ہے، ہیلتھ ان کی ریشو اچھا ہے کہ وہاں لوگ صحت مند زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، تو وہ قومیں بھی کامیاب سمجھی جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک آسان بات ہے. بندہ ہو، گھر ہو، قومیں ہوں، سب کا ہماری نظر میں ایک ہی معیار ہے. چند چیزیں ہیں جو پوری دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے: صحت اور معیشت. معاشی لحاظ سے آپ مضبوط ہوں، صحت آپ کی اچھی ہو، یہ دو چیزیں ہوں تو عزت تو گریبی میں مل ہی جاتی ہے. گریوی بھی تو ہوتی ہے نا کوئی چیز. عزت کا مطلب وہ کمائے بغیر بھی مل جاتی ہے، دو چیزیں اگر آپ کے پاس آ گئی ہیں. تو انہی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے. ہم بھی صبح و شام اپنی کھوپڑی میں یہی چیزیں لے کر سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی انہی چیزوں کے ساتھ. اٹھتے ہی خیال، ہاں بھائی جاب ہے، الحمدللہ ہے یار، اچھی جاب ہے، اچھا کھا رہا ہوں، اچھا پی رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے. نہیں اچھی جاب تو یار ٹینشن میں یار، آج بھی مسئلہ ہے یار. جیسے کل مسئلے تھے، آج بھی کیا ہے؟ آج بھی مسائل ہیں. کوئی بیماری ہے تو بیمار آدمی کی صبح و شام بس ایک ہی خواہش ہے، یہ بیماری ٹھیک ہو جائے. آپ کسی کینسر کے مریض سے پوچھیں تیری دنیا کی سب سے بڑی کیا خواہش ہے، وہ کہے گا یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس یہ خواہش ہے میری. غریب سے پوچھیں تیری دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، وہ کہے گا پیسہ آ جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. بدصورت سے پوچھیں تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، یار حسن و جمال آ جائے یار. وہ حدیث میں آتا ہے نا، پچھلی امتوں میں اللہ نے ایک فرشتے کو آزمائش کے لیے بھیجا 3 آدمیوں کے پاس. وہ انسانی شکل میں آیا فرشتہ. ان 3 آدمیوں میں ایک کوڑ کا مریض تھا. کوڑ نہیں ہوتا جس میں گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری چونکہ پھیلتی ہے، دوسروں کو لگتی ہے، تو ایک تو بیماری بہت خطرناک، اوپر سے لوگ بھی گھن کھاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، یعنی کوئی ساتھ بھی نہیں دیتا، اور ٹینشن. ورنہ بیمار آدمی کی بیمار پرسی ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، چلو ترس کھانے والے بھی ہیں. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں، جیسے مجھے کووڈ-19 تھا، میں بار بار کہتا ہوں تھا، اب نہیں ہے، بار بار یہ بتاتا ہوں تھا. بلکہ میں جب ٹھیک ہوا نا، ٹھیک ہونے لگا، تو میں نے اس وقت اناؤنس کیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا، پہلے بتا دیا، ایسا نہ انتظامیہ ہی نکال دیں مسئلے سے، جاؤ بھائی.
ہاں احتیاط کرے آدمی، احتیاطی تدابیر وہ کرے، دوسروں سے بھی اپنے آپ. لیکن میں جب ٹھیک ہونے لگا تھا اس وقت میں نے ریکارڈ کروایا تھا، جب بیمار تھا اس وقت نہیں کروایا تھا. تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں لوگ طرز کھا لیتے ہیں، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے. کوڑ کی بیماری کے دور بھاگتے ہیں لوگ، بیماری بہت خطرناک. تو ایک آدمی کو بیماری کیا تھی؟ کوڑ کا مریض تھا. اس کی دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ یہ مرض ٹھیک ہو جائے. دوسرا غریب تھا، غریب، غربت بہت زیادہ، اس کی سب سے بڑی خواہش تھی پیسہ آ جائے. تیسرا گنجا تھا، پیدائشی گنجے ہوتے ہیں نا، سر پہ بال سرے سے اگے ہی نہیں اس کے. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. رشتہ لے جائیں گے، وگ لگوا کے جائیں گے آپ، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا تینوں کی آزمائش کے لیے. انسانی شکل میں آیا فرشتہ. بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ گنجے نے کہا سر پہ بال چاہیے. کوئی بھی ہوتا، ہم بھی اس کی جگہ ہوتے تو ہم یہی کہتے ہیں. میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کتنی بڑی آزمائش ہے گنجا ہونا. اور جو ہر وقت ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں، سال کے 12 مہینے اور پوری زندگی، تو یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ٹینڈ کرانا کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. بعض لوگ ٹینڈ کراتے ہیں کہ شاید یہ اسلام میں کوئی فضیلت ہے اس کی. خانقاہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مریدین کی ٹینڈ ہوتی ہے، تو وہ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے مریدوں کو ٹینڈ کرواتے ہیں، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی ٹینڈ گنجا رہنا 24 گھنٹے کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ یہ زینت کی چیز ہے. بال تو اللہ نے رکھنے کے لیے دیے ہیں. حج اور عمرے کے موقع پر ہے کٹوانا، وہ خلاف قیاس ہے. باقی ٹینڈ کرانا جائز ہے، لیکن بس جائز ہے بس، باقی کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی. تو خیر، تو فرشتے نے کہا کہ کیا خواہش؟ اس نے کہا بھئی یہ خواہش ہے. تینوں کی کے لیے دعا مانگی اس نے، اور اللہ نے تینوں کی بیماری، تینوں کا جو مسئلہ تھا وہ حل کر دیا. اور سب کو اس نے ایک بکری، بھیڑ، تو تھوڑا بہت مال اسباب دے دیے کہ بھئی اب کاروبار بھی کرو، پیسے بھی کماؤ. کچھ وقت کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ آیا انسانی شکل میں، ایک بھکاری بن کے، کہ بھئی کچھ تھوڑا سا چاہیے ہمیں. تو ان نالائقوں نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا. ایک پہچان گیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ تو سارا تمہارا ہے، تمہاری دعا کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے. 2 امتحان میں ناکام ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات کیوں سناتے ہیں کہ انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ خواہش پوری ہو کے بھی انسان ناکام ہو جاتا ہے. تو کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کی وجہ سے آپ جس آزمائش میں، امتحان میں مبتلا ہوئے ہیں، آپ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ چیز غیر مسلم بولو بھائی نہیں مانتے. جن کو ہم فالو کر رہے ہیں صبح شام، گوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسہ آنا کامیابی ہے. اگر کامیابی ہوتی تو پیسے، جس کو پیسہ ملا وہ ناکام کیوں ہو گیا؟ قارون ناکام کیوں ہو گیا؟ اگر حکومت ملنا کامیابی ہوتی تو فرعون دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوتا، حالانکہ وہ دنیا کا سب سے ناکام انسان ہے. تو پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے، پوری دنیا میں، ہندو میں بھی، عیسائی میں بھی، مسلمانوں میں بھی، سکھوں میں بھی. صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، رات سے لے کر صبح، صحت اچھی، پیسہ اور عزت، بس اسی کے پیچھے پاگل ہو گیا انسان. پاگل کا لفظ ہلکا ہے، باولا ہو گیا. باولا سمجھتے ہیں؟ یہ پاگل کی سپرلیٹو ڈگری ہے.
ہمیں اپنے بارے میں تو پتا ہونا چاہیے نا ہم کیا ہو گئے ہیں. تو پاگل کی سپرلیٹو ڈگری باولا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اپنے حالات میں انسان غور کرے, لوگوں سے ملے, تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا, بولو, چھوڑ دیا. صبح و شام موتیں دیکھ رہے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں کراچی میں, اربوں روپے کی مالیت کے ہوں گے وہ. تو جو اونر تھا نا, جو مالک تھا, بہت ارب پتی, بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس. اچھا, یہ بات مجھے جو صاحب بتا رہے ہیں وہ بینک کے مینیجر ہیں, ظاہر ہے ان کے سامنے اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. انہوں نے نام نہیں لیا مجھے, کیونکہ یہ تو انلیگل ہے نا, نام نہیں لیا, بس بتایا کہ کراچی کا ایک بڑا تاجر ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ اس سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا, کچھ باتیں پوچھنی ہے, اس نے پوچھنی ہے, یا آپ نے اس کو کچھ نصیحت کرنی ہے. عجیب بات آپ دیکھیں, دوبارہ میری ان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کا, بولو بھائی, بولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, اس سے دماغ میں, دل میں بات بیٹھتی ہے. کیا ہو گیا؟ انا للہ. اتنا بڑا آدمی, 20 گاڑیاں دائیں بائیں چلا کرتی ہیں اس کے, بہت پیسہ, کوئی سیاسی جماعت کے نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا بھائی؟ انا للہ. بھائی انا للہ کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے. کووڈ ہوا تھا, کیا ہوا تھا, اب پتہ نہیں کووڈ تھا نہیں تھا, لیکن ٹینشن, اتنا پیسہ, اتنا پیسہ کہ جب پیسہ آتا ہے تو بڑی خاندانی بات کی انہوں نے, اور کہا گورے یہ کہتے ہیں کہ جب پیسے کا گراف بڑھتا ہے نا, اوپر جاتا ہے, تو موت کا چانس بھی اسی حساب سے, موت کا گراف بھی اسی حساب سے اوپر جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جیسے جیسے پیسہ آئے گا نا, مرنے کے چانسز بھی اتنے ہی حساب سے بڑھتے چلے جائیں گے. گوروں کی ریسرچ ہے, گوروں کی. لہذا جیسے جیسے پیسہ آ رہا ہے تو ایسے آدمی کو اپنی زندگی بچانے کے لیے غریب آدمی کی نسبت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں تو نیب والے آج کل پیچھے پڑ جاتے ہیں, وہی ٹینشن دے دے کے مار دیتے ہیں. نہ کرنا نہ کرانا کچھ نہیں ہے, خامخواہ کی کیا ہے ٹینشن. بلا وجہ آ کے پوچھیں گے کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہے ہو, یہ حساب دو, وہ حساب دو. آخرت کے حساب سے پہلے ہی اتنا حساب شروع ہو جاتا ہے. ویسے ہی ایک دماغ میں ٹینشن. میں نے بڑے بڑے تاجر دیکھے, بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, لاکر میں سب پیسے. کیوں بھائی اکاؤنٹ تو کھولو. کہہ رہے نہیں بھائی اکاؤنٹ بنائیں گے تو گورنمنٹ تنگ کرے گی. اب آپ اندازہ لگاؤ, حکومت کا کام لوگوں کے مال کی حفاظت ہوتا ہے, لیکن یہ غیر مسلموں سے آئی ہے یہ چیز. اصل میں ہمارے ہاں نا جو گورے جو کچھ کر رہے ہیں نا, چونکہ ترقی کی انہوں نے, عزت ان کی ہے نظروں میں, تو اب ان کے ہر الٹے کام کو بھی ہم کیا کرتے ہیں, سیدھا بلیک منی کو وائٹ. بلیک اور وائٹ کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو گورنمنٹ بتاتی ہے ہمیں. دیکھو چرس بیچ کے پیسے کمائے, ٹیکس دے دیا, گورنمنٹ کہتی ہے وائٹ منی ہے. کیا یہ شراب بیچ کے پیسے کمائے, ٹیکس دے دیا تو وائٹ منی ہے. اسلام کہتا ہے ٹوٹلی بلیک ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے کتنا بھی ٹیکس دے دو. تو ہمارے ہاں تو ایک عجیب, جو گوروں سے بس جو کچھ آ رہا ہے, ان کے ہاں ٹیکس لیا جا رہا ہے تنخواہوں پہ 40%, 45%. یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی آدمی کما رہا ہے تو 40% حکومت لے لے. اف, کس بات کا لے رہی ہے بھائی؟ اسلام میں گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مال کی مالک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. کسی کا مال اس کی مکمل دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے, حلال نہیں ہے. نہ گورنمنٹ کے لیے, نہ کسی باپ نہیں زبردستی چھین سکتا بیٹے سے, الا یہ کہ
جو اس کا جائز حق ہے. تو گورنمنٹ اگر ٹیکس لیتی ہے نا تو اس ٹیکس کا اصول یہ ہے کہ انتہائی شدید مجبوری میں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے 4-5 لوگ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں, پانی کی موٹر مشترک ہے, خراب ہو گئی, اب موٹر کی ریپیئرنگ کا کام ہے, کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں نا, تو ہم وہی مثال دیں گے جو ہم بھگت رہے ہیں. موٹر خراب ہو گئی بھائی, ایک بلڈنگ ہے اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, تو آپ سب مل کے پیسے دینا اس کے لیے, نہیں کچھ ہوتے ہیں ان سے نکلوانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ زبردستی بھی لیا جا سکتا ہے. بھائی آپ بھی اس موٹر کو استعمال کر رہے ہو, سب کی مشترکہ موٹر ہے, جب یہ خراب ہو جائے گی تو مالک مکان کو کہا جائے گا کہ بھائی کرائے سے اس دفعہ پہلے ایڈوانس سے کاٹ لیں ان کے, یہ کہا جائے گا نا زبردستی کی کٹوتی. تو یہ اتنی ہی کٹوتی ہوگی جتنی موٹر کی ریپیئرنگ میں خرچ ہو, اس سے زیادہ واپس کرنے پڑیں گے. کیا خیال ہے؟ تو گورنمنٹ ٹیکس جو لیتی ہے نا شرعن, اس کی اتنی گنجائش ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے ملک کے وسائل کو بھرپور استعمال کریں. وہ آپ نے استعمال کر لیے پھر بھی وسائل پورے نہیں ہو رہے, تو پھر گورنمنٹ لوگوں سے ٹیکس لے گی ان کی تنخواہ اور ان کی ضرورتوں کے حساب سے. ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے کی اجازت بولو نہیں ہے. ایک آدمی کا خرچہ بہت زیادہ ہے, آپ اس سے بھی اتنا ہی ٹیکس لے رہے ہو, اور ایک آدمی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس سے بھی اتنا ہی ٹیکس لے رہے ہو, تو یہ کیا ہے؟ بولو, یہ تو ظلم ہے. اور کتنا لیا جائے گا؟ 2.5% اللہ لیتا ہے ہم سے سال میں ایک دفعہ, حالانکہ وہ اللہ ہے اور اس کو اپنی مخلوق کا حکومتوں سے زیادہ خیال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا, ہماری گورنمنٹ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں, یہ جتنے بھی دنیا میں حکومتیں ہیں, ان کو اپنی رعایا کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنی مخلوق کا. اللہ بھی سال میں ایک دفعہ کتنا لیتے ہیں؟ 2.5%, وہ بھی ہر چیز پہ نہیں, بڑھنے والے مال پہ. جو چیز آپ کے استعمال میں اس میں تو وہ اللہ بھی نہیں لیتا کہ بھئی یہ بھی تو معاشرے کا ایک فرد ہے نا. ارے آپ کے استعمال میں ایک چیز ہے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کے اتنا کر کے فلاں کو دے دو, تو یہ بھی تو فلاں کی طرح ہی ایک انسان ہے, اس کو بھی تو ضرورت ہے. تو جس کی چیز ہے اس کو پہلے حق ہے کہ وہ اپنے لیے استعمال کرے. بہت مشکل ہے بات سمجھائیں, میرا ٹاپک نہیں درمیان میں آ گیا تو تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اسلام اگر نافذ ہو جائے نا تو لوگ سونے کے نوالے کھائیں گے. اس گندے نظام سے ہمیں نکلیں گے جس کی بیس ہی جھوٹ پر مبنی ہے. یہاں لوگ ٹیکس چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور حکومت جھوٹا بنا رہی ہے لوگوں کو. کمپنیوں کو معلوم ہے پوری ارننگ شو کر دی تو کمپنی ٹھپ ہو جائے گی, چل ہی نہیں سکتی. خود لوگ یعنی دیکھو, اگر کرپشن نہ ہو اور اسلام ہونا تو لوگ اپنی آمدن چھپائیں گے نہیں, کبھی بھی نہیں چھپائیں گے. ان کو پتا ہے بھائی ہم بتائیں گے تاکہ ہمارے پیسے سیو ہو جائیں. اب ان کو پتا ہم نے بتایا تو وہی ہوگا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے انا للہ ہو گیا نا, جو سیٹ صاحب کا جو بتا دیا تھا, بیٹھے بیٹھے کیا ہوا انا للہ, برین ہیمریج ہوا, ٹینشن سے انتقال ہو گیا. تو کسی کا مال لے لینا اسلام میں آسان نہیں ہے بھائی. تو اس کا یہ سارا سیٹ اپ ہمارا غیروں سے آیا ہوا ہے, اور ان کے ہاں کچھ چیزیں بڑی بظاہر دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں جن سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں. کہ ایک کنٹری میرا جانا ہوا, نام نہیں لیتا میں, آج کل ملکوں کا بیانات باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں, کہ وہ جناب اتنا اچھا کنٹری, اولڈ ہوم میں بوڑھوں کو بڑی فیسلٹیز مل رہی ہیں اور غریبوں کا بڑا خیال ہو رہا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا جی, بہت اچھا کنٹری ہے, علاج فری ہے. جن کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ان کی 10-12 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی پاکستانی حساب سے, 46% ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. 10-12 لاکھ میں 4-5 لاکھ کہاں گیا بولو بھائی؟ میں نے کہا یہ کیا, یہ عجیب سی بات ہو گئی. میں نے اس غریب کو کھانا کھلانا ہے, اس امیر کی جیب سے بٹوے سے پیسے نکال کے اس کو کھلا دیا, تو یہ کون سا کمال کر دیا بھائی ہم نے؟ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے یہ کون سا کمال ہو گیا کہ آپ نے جبری کٹوتی کی 40-46%. بھائی ایک آدمی کما رہا ہے, آپ بہت ہی کوئی ضرورت ہو
تو ایک حد تک آپ, یہ بھی تو ظلم ہے نا, کسی غریب کو کھانا کھلانے کا آپ بڑا احسان کہ میں نے 10 غریبوں کو کھلایا. کیسے کھلایا؟ میں نے 20 غریبوں کی جیب سے پیسے نکالے اور ان کی تنخواہ, آدھی تنخواہ لے کر غریبوں کو کھلا دیا. تو اب جناب میں کالر اونچے کر کے گھوم رہا ہوں. کفر میں ایک بات یاد رکھو, کفر میں کوئی خوبی نہیں ہے. کفر کی جو خوبیاں ہیں نا, یہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہوتے ہیں. آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کفر جہاں بھی ہے وہاں گیٹ اپ بہت اچھا ہے, نعرے بہت اچھے ہیں, دعوے بہت اچھے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہیں. یہ دنیا کو دکھانے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ بھائی آپ اپنی قوم کی تربیت نہیں کر رہے کہ جوان آدمی بوڑھے باپ کو اپنے گھر میں رکھ کے پالے. وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری تنخواہ سے حکومت آدھا کٹ کرے اور میرے ابا کو اولڈ ہوم میں کھلائے؟ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مثال کے طور پر یہ صاحب جن کی 10-12 لاکھ تنخواہ اور 46% گورنمنٹ کاٹ رہی ہے ان سے, ان کے, اب یہ تو مسلمان تھے ایسا نہیں کریں گے لیکن یہ گورے ہوتے, تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی ابا 60 سال کے ہوئے, ابا کہاں ٹرانسفر ہو گئے؟ اولڈ ہوم. اب یہ اپنے ابا کو اس 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ بھی منتھلی خرچ کرتے, باپ کی دعائیں لیتے. کیا خیال ہے؟ عزت کے ساتھ ابا گھر میں رہتے, ابا کو اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ بندہ والوں سے رابطہ نہ کرنا پڑتا. ایک رینٹ کار ہوتی ہے, ایک رینٹ بندہ بھی ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہوتا ہے نا رینٹ. اب تو ان کنٹریز میں رینٹ بندہ بھی ہو گیا ہے کہ بندہ آئے بوڑھے آدمی کی تنہائی دور کرے بیٹھ کے. تو یہ کون سا قانون ہے میرے بھائی کہ آپ نے اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا اور گورنمنٹ آپ کی آدھی تنخواہ کاٹ کے آپ کے ابا کو وہاں کھلا رہی ہے؟ حالانکہ آپ اگر گھر میں رکھتے تو آدھی سے بھی آپ اس سے اچھا کھلا سکتے تھے ان کو, اور باپ کی دعائیں بھی لیتے. اور بڑھاپے میں باپ کو رینٹ بندہ والوں سے رابطہ, یہ بندہ میری اپنی ٹرم ہے, کہیں آپ انٹرنیٹ پہ لکھے رینٹ بندہ کہاں ملے گا بھائی؟ صحیح ہے نا؟ تو اس کو رینٹ بندہ والوں کی بھی ضرورت. ہم تو دیسی انگلش ہے نا, کچھ لفظ نہیں آ رہا ہوتا تو پنجابی سے بھی ادھار لے لیتے ہیں, ہم اردو سے بھی ادھار لے لیتے ہیں, کہیں انگلش سے ادھار لے لیتے ہیں. ہمیں تو بات کو آگے پارسل کرنا ہے, تو جہاں جس زبان سے جو لفظ ملے ہمیں وہ ہم لے لیتے ہیں. اردو میں ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ کسی بھی زبان سے لفظ ادھار لیتے ہوئے شرماتی بالکل بھی نہیں ہے. یہ اردو کی خاصیت. اور اردو میں ہر لفظ جچتا ہے, ہر چیز ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اس میں. تو کفر جو ہے نا, کفر یاد رکھو یہ دکھانے میں دیکھنے میں بہت اچھا ہے, حقیقت میں جب اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی بیس ہی غلط ہوتی ہے چیزوں کی. تو ایک کنٹری آپ کو کھاتے پیتے لوگ مل رہے ہیں, بہت اچھا. تو کیا اچھا ہے یار, جو آدمی کما رہا ہے اس کو تو اس کا حق مل نہیں رہا. اگر میرے اندر کوئی قابلیت ہو, میں 12 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے 15 لاکھ کما رہا ہوں, تو وہ مجھے فائدہ ہونا چاہیے نا اس کو. اس کا آدھے اٹھا کے آپ نے گورنمنٹ کو دے دی اور کہتے ہیں بڑا زبردست نظام ہے ٹیکس کا. کیا نظام ہے؟ لوگوں کی جیبیں کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہے ہو تم. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے کہ سب سے پہلا اس کا حق ہے جو کما رہا ہے, اس کے بعد دوسروں کا ہے. سب سے پہلے اس کا حق ہے, اور اس کو اسلام نے مجبور کیا ہے, ترغیب دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے کھلاؤ, اپنی مرضی سے لوگوں کی خدمت کرو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے نیک بندوں سے گورنمنٹ ٹیکس لے کے غریبوں کو کھلاتی ہے, نا 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 نا, قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. فرمایا ہمارے نیک بندے جو کچھ کماتے ہیں اپنی مرضی سے اس میں غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں, اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے کہ گورنمنٹ کہے گی وائٹ منی ہے. نا 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 نا, ہم تمہیں اس خدا کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں جس نے ہمیں یہ رزق دیا ہے. یہ گورنمنٹ نے تھوڑی دی ہے, تو اللہ نے دیا ہے. اللہ کے لیے خرچ کرنا آسان بھی ہے, مزیدار بھی ہے, اور دگنا خرچ کر لیتا ہے انسان. حکومتوں کے بارے میں پوری دنیا میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جبرن ہمارے پیسے لیتے ہیں اور ہم پہ خرچ نہیں کرتے, اس لیے ہر آدمی اپنی رقم چھپاتا ہے. تو آپ اپنے ٹیکس کے نظام کو اچھا کرو, پھر دیکھو لوگ دیں گے, بڑھ چڑھ کے دیں گے لوگ.
لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں, ٹیکس دیا کریں, آپ یہ کیا کریں, آپ لوگ اپنی آمدن شو کریں. میں نے کہا کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ جو کرے گا مرے گا. وہ نظام اتنا گندا ہے. ڈیم کا جب ہوا تھا نا سلسلہ, لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کی فلاں تقریر کی تعریف کی ہے تو ڈیم کے لیے وہ چندہ کر رہا ہے, آپ اعلان کریں. میں نے کہا ہم کیوں اعلان کریں, ہمیں کیا پتا وہ چندہ کہاں جائے گا بھائی, وہ چندہ کس کی پینٹ میں جائے گا, ڈیم بنے گا کہ نہیں بنے گا, لوگ ہمیں آگے ماریں گے کہاں گیا. ہم نے کہا ہمیں کیا بھائی. انہوں نے کہا اچھا پھر مخالفت میں کریں. ہم نے کہا مخالفت میں کیوں کریں, ہمیں کیا پتا, ہو سکتا ہے صحیح جگہ لگ جائے. تو جب تک ہمیں پتا نہیں ہے ہم تو نہیں کریں گے بھائی اعلان. پانی پلانے کے فضائل تو لوگوں کو ویسے ہی سنا دے آدمی. تو شکر ہے نہیں کیا چندہ. بہت لوگوں نے مجھے اصرار کیا تھا, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ورنہ ابھی آپ لوگ نہیں مجھے چھوڑتے. کہاں گیا ڈیم, کہتے نا ڈیم کہاں ہے. وہی ہے نا کہ یہاں تو لوٹا نہیں بھرتا, واش روم میں جاؤ نا نل کا کھولو, اللہ کے توکل پہ بیٹھتا ہے انسان واش روم میں. آج اللہ اگر لوٹا بھر گیا یہ تیری عظمت ہے, رزق کے دروازے تو نے کھول دیے, ورنہ بیٹھے رہو. یہاں ایک واش روم میں پیچھے پبلک ٹوائلٹ, میں یہاں سے گزر رہا تھا تو دھپ 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 آوازیں آ رہی ہیں اندر سے. یہ پانی نہیں ہے تو شکر ہے ہم نے دیکھ لیا, ورنہ وہ بیٹھے رہتے صبح. ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کی کال آئی, میں نے اٹھائی, کہ میں نے خیر میں کالیں اٹھاتا نہیں, ان کی قسمت جاگ گئی تھی اس دن. میں نے کال اٹھائی, کہہ رہے ہیں واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں, پانی نہیں ہے, خدا کے لیے کہیں سے پانی کا انتظام کروا دیں. میں نے کہا تو مجھے کیوں فون کر رہے ہو, کہہ رہے ہم نے کئی لوگوں کو کیا جس کا لگ گیا, بس آپ کا فون لگ گیا. تو خیر بات جو اصل شروع کی تھی میں اس کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. یہ تو میں نے یہ ٹیکس کی بات اس لیے کی ہے کہ ہم لوگ غیر مسلموں سے بہت متاثر ہیں. ہمیں کیا سسٹم ہے, علاج فری اور یہ فری اور وہ فری. وہ فری کچھ بھی نہیں ہے, زبردستی لوگوں کی جیبوں سے لے کے. ہاں سسٹم ایک نظام بہت اچھا ہے, اچھا کا مطلب یہ کہ ہر چیز سسٹمیٹک ہے, بہت ایک گرفت مضبوط ہے. مثلا اگر 40% کسی کی تنخواہ سے کاٹنا ہے تو وہ کٹے گی لازمی. وہ آپ پیسے کھلا کے تنخواہ کو کٹوتی سے بچا نہیں سکتے. اور ہمارے ہاں سسٹم ہی نہیں ہے, تو ہمارے ہاں تو صرف مذہب کی بیس پہ لوگ چل رہے ہیں. ورنہ یہ لوگ, ہم لوگ اگر گورے ہوتے اور اپنے اللہ نہ کرے اپنے بوڑھے والدین کو گھروں سے نکالتے کہ اولڈ ہوم میں جاؤ, تو وہ تو سڑکوں پہ سو رہے ہوتے بیچارے. یہ تو شکر ہے ہمارے ہاں وہ نظام نہیں ہے, ہم گھروں میں رکھتے ہیں. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا تاجر اور بیٹھے بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے دنیا, اٹ از کالڈ دنیا. تو اتنی موتیں اپنی سامنے میں نے بھی دیکھ لیں, آپ نے بھی دیکھ لیں, اتنے لوگوں کو مرتا دیکھا. اور موت ایسی ظالم چیز ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی بچی کی ابھی شادی ہونے والی ہے, آپ ابھی پہلی یا دوسری کی تیاری کر رہے تھے, آپ کی ابھی جاب لگی ہے, تنخواہ کا پہلا دن ہے آپ کا بیٹا ابھی جوان ہوا ہے, یا یہ کہ آپ کے ابا کو آپ کی ابھی ضرورت ہے, یا معاشرے کو آپ کی ابھی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں دیکھتی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے عالم, بڑے مالدار بھی, اکلوتے بیٹے اپنے والد کے, انہوں نے پڑھا لکھا کے ان کو عالم بنایا, بہت پیسہ خرچ کیا اور ہر لحاظ سے ان کو بے فکر کر دیا. وہ تھے بھی بڑے ذہین اور بڑے پرہیزگار, اور بہت خوبصورت بھی تھے. ساری چیزیں جمع ہو جائیں, دین کی خدمت کا جذبہ بھی, دین کا مضبوط علم بھی, خاندانی اعتبار سے بھی, اور ینگ بالکل. تو ہمارا جب ہم طالب علم تھے, ہم نے کہا یار اللہ ان سے بہت کام لے گا, یہ بہت کچھ بڑے بنیں گے یہ. تو ہائی روف میں کہیں جا رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, تو کچھ اوباش قسم کے لڑکے کراچی میں, وہ ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی تھی بڑی, اس میں غلط اوورٹیک کیا ان لڑکوں نے اور ہٹ کیا. آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا ایک رات پہلے میرے سے گپ شپ ہوئی, بہت اچھی گپ شپ ہو رہی ہے ہماری, اور گپ شپ بھی کیا ہو رہی ہے بہت معذرت کے ساتھ, میں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دے رہا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, آپ خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ, علم بھی آپ کے پاس بہت ہے,
تو آپ کو چاہیے کسی بیوہ سے دوسری شادی کر لیں. بیوہ سے میں ترغیب دے رہا تھا ان کو. انہوں نے کہا یار میری گھر والی راضی نہیں ہے, میری وائف میرے پھڈے کر رہی ہے, میں نے بات چلائی ہے, ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی نا, تو بات چلائی ہے, بڑا مسئلے ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ. آج کل نہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو, میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اگر مر جاتے ہیں تو آپ کی بیگم بیوہ ہو جائے گی, وہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی پھر ایسے. تو اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں. میں نے کہا آپ بھی مر سکتے ہیں, میں بھی مر سکتا ہوں, کوئی اور بھی مر سکتا ہے, تو جو حالات دوسری عورتوں کے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو آپ اس کی بنیاد رکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے آپ مرتے ہیں تو کوئی آپ کی بیوہ سے کر لے, آپ کے بچوں کو کوئی سرپرست مل جائے گا. 2-3 بچے تھے ان کے, کوئی سرپرست مل جائے گا آپ کے بچوں کو, کوئی جو ہے وہ. اور ظاہر ہے کہ خاندان میں ہی کرتا ہے نا, یعنی خاندان والے کریں تو ٹھیک ہے, غیروں میں تھوڑی بچے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہمت کریں, بہت ہمت دلائی ہے جی, میں نے گھنٹہ لگا دیا ہوگا ان کے اوپر. پھر آخر میں کہنے لگے اس زمانے میں عدل بہت مشکل ہے, برابری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا, آپ متقی بھی ماشاءاللہ ہماری رائے میں, اور لوگ بھی کہتے ہیں آپ پرہیزگار آدمی ہیں. آپ کے جو پورے خاندان سے دین کے معاملے میں ٹکر لینے کے واقعات بھی مجھے معلوم ہیں. ان کے بڑے واقعات تھے کہ ایک دفعہ ان کو کہیں شبہ ہو گیا کہ میرے والد کی جو کمائی ہے اس میں کچھ شبہ ہے, تو وہ گھر سے بائیکاٹ کر لیا انہوں نے کہ میں نہیں کھاؤں گا. پھر وہ پتا چلا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کئی موقع پہ دین کے معاملے میں پورے خاندان سے ٹکر بھی لیا ہے, تو اس کا مطلب آپ میں حوصلہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر میں نے کہا یہ قرآن سے 4 شادیوں والی آیتیں نکال دیں, یہ ایسے ہی اللہ نے نازل کر دی ہیں, دنیا میں کوئی بھی عدل کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے بس جنرل نالج کے لیے بتا دیا کہ 2 بھی کر سکتے ہو مجبوری میں, لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو ویسے ہی آ گئی. میں نے ان کو سمجھانے کے لیے, ہنسنے لگے, مانے پھر بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دلائل کے انبار لگاتا ہوں لوگ ہنستے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے مانیں گے پھر بھی بس ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, ویل ڈن, زبردست دلائل آپ کے, السلام علیکم, جا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا. اگلے دن 12 بجے مجھے خبر آئی کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. اف, مجھ پہ بڑی قیامت گزری. ان کے گھر والوں کا ہمارے گھر والوں کے پاس فون آیا کہ وہ رات آئے تھے اور کہنے لگے کہ میں بھی ایک کرنا چاہتا ہوں, کسی بیوہ سے کر لوں گا. تو ظاہر ہے خواتین تو اس پہ رد عمل کرتی ہیں جو ایک نیچرل ہے بالکل. کہہ رہی میں نے اتنا ری ایکشن کیا کہ صبح جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو, میرا ارادہ نہیں ہے, خام خواہ میں ٹینشن نہ لو. اچھا میں نے اب بات چل پڑی ہے تو ایسی اپنی نجی باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن جب چل پڑی ہے تو بس اللہ کی طرف سے ہو گیا, یہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسی باتیں. تو میں نے اس وقت تازہ دوسری کی ہوئی تھی اور بہت موسٹ وانٹڈ بنا ہوا تھا میں کہ جہاں ملے کوٹو اس کو پکڑ کے. تو میں ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں تھا ان دنوں میں. تو ان کے گھر والوں نے ہمارے گھر والوں کو فون کیا کہ آپ کو جو غم پہنچا ہے نا کہ آپ کے میاں نے دوسری کی ہے, وہ میرے غم سے بہت کم ہے. آپ کے بچوں کے پاس باپ بھی ہے, آپ کی ایک سوگن آئی ہے. بس مجھے جو غم پہنچا ہے, میرے میاں رات کو بات کر کے گئے ہیں اور پھر ایگریمنٹ کیا نہیں کروں گا, تو میں تو سرے سے میاں سے ہی محروم ہو گئی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی اتفاقی حاصل, یہ اللہ کی طرف سے مصلحت تھی اس میں. اور میں بیان بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں بڑا سبق ملا. تو یہ واقعہ بھی ہے تقریباً 15 سال پرانا جو میں بیان کر رہا ہوں, 15 سال پرانا واقعہ ہے. تو وہی ہوا, 12 بجے دن میں کال آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. گھر والے ان کی وائف بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. وہی پھر سب کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں دوبارہ شادی آسان کام بولو بھائی نہیں ہے, وہ ہوتی بھی ہے تو اس جیسا تو نہیں ملتا. دوسری کر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے جن کو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں یہ ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, یا وہ بہت ہی کوئی مکھنچو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شریف آدمی ابھی تک مجھے بہت کم لوگ نظر آئے ہیں. کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ہیں, وہ کہیں گے یار ہمیں شرافت سے نکال دیا آپ نے. تو کوئی سمجھدار آدمی, کوئی عزت دار لوگ, کوئی وہ نہیں تیار ہوتے اس کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں یار بس یہ سوچ لیا کرو کہ بیوی میری بیوہ بھی ہو سکتی ہے, اور عورتیں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بیوہ بھی
ہو سکتی ہوں. اللہ جیسے دوسری عورتوں سے اللہ نے میاں کو چھینا ہے تو میرے میاں کو بھی اللہ مجھ سے چھین سکتے ہیں. تو معاشرے کی ایک ضرورت ہے. خیر یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ان کی انتقال کی خبر آئی نا تو میں بہت پریشان ہوا کہ یار ان کے والد نے ان کو اتنا پڑھایا, آج پھل کھانے کا وقت تھا, آج وقت تھا بھئی تاجر اپنے ایک بیٹے کو وقف کر دے, اب وہ عالم بنے, اب ماشاءاللہ دین کی خدمت کا موقع ملا اور اللہ نے وہ خدمت ہی نہیں لی, پہلے ہی موت ہو گئی. اور موت بھی ایسے ہوئی ہے کہ ان کے لیے جو گاڑی ادارے نے رکھی تھی وہ گارڈ کے ساتھ, بڑی گاڑی کہ اس میں جائیں گے یہ, کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے. تو ان کے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ جب بڑی گاڑی دیں گے اور گارڈ دیں گے, یہ نظروں میں آ جائے گا لوگوں کی, تو خام خام کی دشمنیاں بنیں گی. ان کو ہائی روف میں ایسی کھچاڑا سی گاڑی میں جس میں کوئی یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے, یہ کسی بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو زندگی بچانے کے لیے ہائی روف کا انتظام کیا تھا اور وہی ہائی روف موت کا ذریعہ بن گئی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں زندگی کے اسباب اختیار ضرور کرو, صحت کے اسباب ضرور اختیار کرو, لیکن ہوگا وہی جو چاہے گا اللہ. جو سبب ہے وہی موت کا ذریعہ بن جائے گا اگر اللہ چاہے گا تو ان کو تو ہائی روف میں اس لیے بٹھایا تھا کہ تاکہ ہائی لائٹ نہ ہو, کراچی کے حالات خراب ہیں, لوگ یہ نہ سمجھے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے, تو خام خام میں دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور وہی ہائی روف, کیونکہ آگے بڑی گاڑی سے بڑی گاڑی ٹکرائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, ہائی روف تو بیچاری ویگو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس کی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں بہت پریشان رہا کہ یار اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی. اللہ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا نا. اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنے اچھے آدمی اور اتنے ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو نوازا. ابھی شادی بھی ہو سکتا ہے کر لیتے بعد میں, وہ تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا, شروع میں تو سبھی کرتے ہی ہیں, بعد میں ایک دماغ میں ایک وائرس چلا جاتا ہے ان کے. میرے بیان جو بھی سنتا ہے نا, خواتین سے کہتا ہوں کہ ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا کرو. ہمارا والا کووڈ-19, یہ شادی والا, یہ وائرس ایک دفعہ جو میرے پاس آ گیا یہ پھر نکلتا نہیں ہے. یہ جیسے کووڈ-19 شکلیں بدل کے آ رہا ہے نا لندن میں کسی اور الگ ہی سٹائل میں آیا یہ, تو یہ شکلیں بدل کے آئے گا جب تک بندہ بوڑھا نہیں ہو جاتا. ہاں بوڑھا ہو جائے گا پھر وہ ایک بھی اس کو بری لگے گی, ایک کی باتیں بھی, یہ کیا شادی لگا کے رکھے گی. جب تک جوان ہے اور میرا بیان سن رہا ہے, یہ وائرس یہ تو ہوتا ہے کہ ایکٹیو نہ رہے, لیکن ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی وقت ایکٹیو ہو سکتا ہے. وہ کس وقت ہوتا ہے پھر وہ الگ ٹاپک ہے, وہ پھر موضوع ہٹ جائے گا. کہ وہ بعض دفعہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ دوسری شادی, بالکل مفتی صاحب غلط باتیں کرتے ہیں, کیا ہے, لیکن زندگی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو آئے گا یار اجازت ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں یار یہ بھی آپشن ہے, چاہے جتنا آپ انکار کریں. تو اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی میں پریشان, میں نے کہا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے. تو مجھے جو جواب ذہن میں آیا نا, بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہی حکمت ہے. کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو یہ ہوں, میرے تو بیانات دنیا سن رہی ہے, میرے تو فین فالوونگ بہت زیادہ ہے, ہم نے تو ابھی یہ کرنا ہے, اور آپ کا بزنس ایسا ہے, اور ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی تو اللہ تعالیٰ میری بیوی کو بیوہ نہیں کر سکتا, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا, ابھی تو جناب میں نے جو ہے وہ پڑھائی مکمل کرنی ہے, اور پھر ابھی تو ایک سیمسٹر رہ گیا میرا, باقی سارے کمپلیٹ ہو گئے. ابھی تو میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں, 2 سال کی بس جاب رہ گئی, ہاؤس جاب, اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہاؤس جاب ہو گئی ہے, اور بس اب تو کلینک کھولنی ہے, اور پھر جناب پیسے کمانے ہیں, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بھائی جان کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, ایسا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلکہ اللہ دکھائے گا. اور یہ انگریزوں میں بھی ہوتا ہے جن کی صحتیں ہم سے اچھی ہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, یورپ میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ گوروں کی یہاں صحت اتنی اچھی ہے, لیکن حیران ہوتے ہیں کہ 27 سال جوان لڑکا جس کی خوراک بھی بہت ہی حساب و کتاب سے اور فزیکل فٹنس کا ٹرینر ہے,
لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, وہیں کی یونیورسٹی میں پڑا ہوا, لیکن ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں اس کو کیسے ہو گئی. بیماری کا کوئی سبب نہیں ہوتا, لیکن آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ اللہ کے کام ہے, سب کچھ سائنس نہیں ہے, سب کچھ اسباب نہیں ہے. تو میں نے ان کو, ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی کہا, میں نے کہا اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. جو اللہ نے دعویٰ کیا نا مسافر خانہ ہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے, تو اللہ کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ دنیا ایسی اللہ بنا دے کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہو تو آپ نے واقعی 90 سال ہی جینا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے تو یہ دھوکے کا گھر تھوڑی ہوگی. دھوکا اسے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور. جیسے دکاندار بعض دفعہ آپ سبزی لینے جاؤ نا سبزی منڈی میں, تو اوپر کے رو میں کینو بڑے خوبصورت سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں لاؤ تو اندر پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکا. تو اللہ نے بھی بار بار قرآن میں کہا ہے کہ متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے, دار الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے. تو دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جب آپ کو خوبصورت خواب دکھائے گی, آپ سمجھو گے یار ابھی یہ ہو جائے گا, ابھی یوں ہو جائے گا, ابھی ایسے ہو جائے گا, ابھی تو بڑا بچہ ہو جائے گا, پتہ چلے گا کہ جی سارے پلان آپ کے 2 سیکنڈ کے اندر خاک میں مل جائیں گے. تو اس لیے عقل مند لوگ اس دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس دنیا سے دل بولو نا, بولنے میں کیا ہے, آپ کو دماغ میں اتروانا چاہتا ہوں بھائی. یہ باتیں چاہیں تو ہم ایک سینٹنس میں مکمل کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں بیان کے لیے بیٹھا ہوں, میں کو دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے, بس بیان کمپلیٹ ہو گیا, آپ جائیں اپنے گھر, آیت کا حوالہ دے دیا ہم نے, ختم ہو گئی بات. تو یہ جو اتنی لمبی تقریر ہوتی ہے یہ تو ایک چھوٹی سی بات کو کھوپڑی میں